قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باقی انبیاء کا ایمان نسل ہے، حضرت محمد الرسول اللہ ان کا ایمان اصل ہے، ان کو ملا ہے، ان سے ملا ہے، باقی انبیاء کو ملا ہے، حضرت رسول اللہ کو ملا بھی ہے، حضرت رسول اللہ سے ملا ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نبی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صرف نبی نہیں، استاذ الانبیاء ہے، عالم ارواح ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سوال کیا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب ارواح خاموش ہے، روح محمد نے جواب دیا قال بلا، کیوں نہیں اے اللہ تو میرا رب ہے۔ ان کے جواب کو سن کر باقی چاہے انبیاء ہے، چاہے اصحاب ہے، چاہے صلحاء ہے، تمام ارواح انسانیت نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ تمہارا رب ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ انہوں نے جواب پہلے دیا، باقی نے بعد میں دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب سکھایا ہے، انبیاء نے سیکھا ہے، جس نے سیکھا ہو اس کو نبی کہتے ہیں، جس نے سکھایا ہو اس کو استاذ الانبیاء کہتے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت میں اور باقی انبیاء کی نبوت میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ باقی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا، کسی نبی کو مدین کی طرف بھیجا، کسی نبی کو قوم عود کی طرف بھیجا، کسی نبی کو قوم سمود کی طرف بھیجا، کسی نبی کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ یعنی ہر نبی کی نبوت مقید ہے، وہ مقید چاہے علاقہ کے اعتبار سے، چاہے افراد کے اعتبار سے، چاہے زمان کے اعتبار سے، چاہے زمان ہو، چاہے مکان ہو، چاہے افراد ہو، یعنی ان کے افراد وہ بھی متعین ہے اور مقید ہے۔ اتنے افراد تک فلاں کو نبی بنا کے بھیجا گیا، اتنے علاقے میں فلاں کو نبی بنا کے بھیجا گیا، اتنے وقت کے لیے فلاں کو نبی بھیجا گیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء، بنی اسرائیل کی انبیاء سیاست کرتے تھے، ان کو سنبھالتے تھے، ان میں سے ایک نبی دنیا سے چلا جاتا، اس کے بعد دوسرا نبی اس کے بعد آ جاتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب کیا ہے؟ ہر نبی کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، لیکن ان کی نبوت، ان کو نبوت مقید ہے علاقے کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے۔ لیکن پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے، اللہ جل جلالہ خود ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے قل یا ایھا الناس، اے لوگو میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہو تمام انسانوں کے لیے، الیکم جمیعا، تمام کے تمام انسان۔ قرآن قیامت تک ہے، انسان قیامت تک ہے، اور اس کے مخاطب بھی قیامت تک ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اگر افراد ہو، افراد متعین نہیں ہے، افراد کے اعتبار سے نبی کی نبوت مقید نہیں ہے۔ اگر مکان کی اعتبار بات کی جاتی ہے تو مکان بھی مقید نہیں ہے، اگر دائرہ نبوت ہے وہ بھی متعین نہیں ہے۔ ہر نبی کی نبوت محدود ہے، میرے نبی کی نبوت غیر محدود ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کی ربوبیت تمام جہانوں کے لیے، ہر جہان وہ کیا ہے؟ عالم ارواح ایک عالم ہے، عالم ماں کا پیٹ یہ ایک عالم ہے،
بچپن ایک عالم ہے، لڑکپن عالم ہے، جوانی ایک عالم ہے، بڑھاپا ایک عالم ہے، یہ دنیا ایک عالم ہے، زمین کا جہاں ایک عالم ہے، صبح کا وقت ایک عالم ہے، دوپہر کا وقت ایک عالم ہے، شام کا وقت الگ عالم ہے، آج کا وقت جو کل گزر گیا یہ بھی عالم ہے، آج کا دن یہ بھی عالم ہے، پرسوں جو کل آئے گا مستقبل یہ بھی ایک عالم ہے، یہ دنیا ایک عالم ہے، سمندر کی دنیا الگ عالم ہے، زمین سے نیچے الگ عالم ہے، آسمان سے اوپر یہ الگ عالم ہے، دنیا سے چلے جائیں جیسے عالم برزخ کہتے ہیں، یہ برزخ کا عالم مستقل ایک عالم ہے، حشر کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، حشر کا میدان ہے، یہ الگ ایک عالم ہے، چاہے جہنم ہے چاہے جنت ہے وہ ایک الگ عالم ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کی جگہ عالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ اس عالم کے اندر ذرات بھی آئیں گے، قطرات بھی آئیں گے، درندے بھی آئیں گے، چرندے بھی آئیں گے، فضاؤں والے، ہواؤں والے، فرش والے، عرش والے سب آئیں گے۔ اللہ کی ربوبیت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اسے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اگر اللہ کی ربوبیت عالمین کے لیے ہے تو نبی کی رحمت وہ بھی عالمین کے لیے ہے۔